اس سسٹم کے بنانے والے کی وجہ سے یہ سارا سسٹم جاری ہے۔ ان آیت شریفہ میں فرمایا پڑھنا جاری کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے نام سے جس نے تخلیق کی ابتدا کی، انسان کو جرم سل سے بنایا، پڑھتے ہی رہیے۔ آپ کا رب بڑے کرم والا جس نے قلم کے ذریعے علم دیا۔ قلم اور علم کا بہت تعلق ہے، ہاتھ میں قلم پکڑی جائے، اس لیے کہ یہ جو انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری، یہ اس طرح کی انگلی کسی مخلوق کو نہیں دکھائی دیتی۔ اگر انگلیاں ہوں بھی کچھ مخلوق ایسی ہیں جیسے کہ بندر، جس میں یورپ والے دھوکہ کھا کر اس کو ہمارا ابا بنا دیے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انگلیاں اس کو بھی ہوتی ہیں، قلم نہیں پکڑ سکتا۔ ہم کو جو انگلیاں دی ہیں اس میں خوبی کی بات یہ ہے کہ ہم قلم کو ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، اور آج قلم کم پکڑا جا رہا ہے، کی بورڈ پہ انگلیاں زیادہ چلتی ہیں۔ اس کو بھی دیکھا جائے تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان انگلیوں میں وہ کیفیات رکھی تھی کہ میرے بندے ایک وقت قلم سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے کمپیوٹر پہ یا کی بورڈ پہ آ جائیں گے، اور ان کی انگلیاں اس طرح سے چلیں تاکہ وہ اپنا کام اور اپنا سفر اس دنیا کا آگے جاری رکھ سکیں۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سکھایا یا علم دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں آج، جتنا علم ہمارے پاس دنیا میں ہے آج اس وقت، کل یہ امپروو ہوگا، کل یہ بڑھے گا، اس لیے کہ جو ہمارا اسٹاک ہے علم کا اس کو پھر ہم ایکسپلور کریں گے، پھر ہم ایک قدم یا چند قدم پھر علم کے اندر میں آگے بڑھیں گے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس کا علم ہر نئے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی کچھ رہا ہوگا، آپ اس کو میرا اوپینین مان لیں، یہی کچھ رہا ہوگا کہ دوسری مخلوق جس کیفیت میں جب بنائی گئی اسی کیفیت میں بیچاری خدمت کیے چلے جا رہی ہے، عبادت کیے چلے جا رہی ہے۔ انسان کی کیفیت کچھ الگ ہے کہ ہر دن ترقی کرتا ہے۔ آگے اسی میں ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، لیکن پھر ایک حکم دیا گیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں جیسی مخلوق کو سبمٹ ہو جاؤ آدم کے لیے، یا آدم کے سامنے سب سبمٹ ہوئے، مگر ابلیس نے نہیں، نافرمانی کی اور تکبر کیا، اور ہو گیا وہ نافرمانوں میں سے، اپنا شمار نافرمانوں میں کر دیا۔ اس کا تذکرہ بھی ہمیں آگے ملے گا کہ یہ ابلیس کون ہے۔ اس کو شیطان کے نام سے بھی یاد کیا گیا، اس میں ال لگا ہوا ہے، جس لفظ میں یہ اصول ہے عربی زبان کا اور ان تمام زبانوں کا جس میں THE لگتا ہے، ال کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک اصول یہ ہے کہ کیفیت یا صفت ہوگی تو ال لگے گا۔ تو یہ شیطان کے ساتھ ال آیا کرتا ہے، تو شیطان مانی ایک کیفیت کا نام ہوا، شطن اس کا روٹ ورڈ ہوا۔ ہم دیکھیں کہ یہ شیطان کیا ہے، انہی آیتوں میں انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ شیطان کسے کہتے ہیں۔ یہاں تذکرہ کیا ابلیس کا، اگر اور گہرائی میں جانا ہو، مجھ میں تو الحمدللہ اتنا صبر ہے کہ دوسری جگہ فرمایا جب وہاں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ موقع دے گا، عمر دے گا، تب سوچ لیں گے۔ لیکن اگر ہمیں ابھی کچھ ذہن میں خیال اٹھتے ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، تو 3 نام دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو ابلیس یہاں کہا، شیطان اس کی صفت کہا، اور اس کی ریس، جیسی ہماری ریس ہے حضرت آدم والی ریس ہے، اور ہماری ریس کے تعلق سے قرآن شریف میں بڑے پیارے پیارے الفاظ میں ساری انسانیت کو ایک ساتھ دعوت دی۔ رب تعالیٰ ہم کو انسان فرماتے ہیں، بشر فرماتے ہیں، اور جب بہت زیادہ چونکانے کے انداز میں اور بڑے پیار کے ساتھ بات کرنی ہو، یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، آدم کے اولاد، آدم کے بیٹو، یہ کیا حرکت کرتے ہو؟ ہماری ریس آدم کی ریس ہے، آدم کی اولاد ہے، ایک کنبہ ہے، ایک قبیلہ ہے ہمارا، جس کا سلسلہ حضرت آدم سے دراز ہے۔ اس وقت وہ پوائنٹ ہمارا نہیں ہے۔ ہم ان آیتوں پہ جب غور کرتے ہیں تو لفظ جب شیطان یا ابلیس آتا ہے، 15 نمبر کی سورت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اس کا نام لیا، کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، اس کی ریس جناتوں میں سے تھی۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا؟ اس کا تذکرہ ہمیں سورۃ الحجر میں ملتا ہے، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ حضرت آدم کا ہی ذکر ہے وہاں، لیکن یہ آیت وہاں آتی ہے کہ اس ریس سے پہلے، حضرت آدم والی ریس سے پہلے جنات کو ہم نے پیدا کیا نار السموم، شعلہ یا ایسا بے دھواں شعلے سے پیدا کیا۔ وہاں فرمایا گیا، جب ہم وہاں پہنچیں گے اور اس پر سوچیں گے، لیکن جہاں جتنی انفارمیشن دی گئی ہے وہیں تک اگر ہم محدود رکھیں تو ایک محدود وقت میں ہم کچھ سفر کر سکیں گے۔ یہاں سمجھ میں آیا کہ ایک مخلوق، یہاں اس کا نام ابلیس لیا ہے، اس نے انسانیت کے سامنے سبمٹ ہونے کو منع کیا، سبمٹ ہونے کا انکار کیا، حکم کا انکار کیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں دو وجہ بتائی گئی، ابا واستکبرا، حکم کی نافرمانی کی اور تکبر محسوس کیا، پرائیڈ محسوس کیا کہ وہ اس مخلوق سے وہ اپنے آپ کو اس نے بہتر جانا، اللہ کے فیصلے کو بہتر نہیں جانا بلکہ اپنے قوت فیصلہ کو یا اپنے ارادے کو یا اپنی چوائس کو مد نظر رکھا۔ اب یہ جو اس کی یہ حرکت ہوئی، اس کا پھر آگے چل کے کیا معاملہ بنتا ہے، ان آیتوں پر اگر پھر ہم توجہ دیں۔ اور یہ ایک چیز پھر ہمارے سامنے ہمیشہ ہونی چاہیے کہ ہم کو رب تعالیٰ نے کون سی مخلوق بنائی ہے، دنیا کی دیگر کتابوں میں نہیں ملے گی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، بائبل میں ہمیں جو معلومات ملتی ہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بات اللہ تعالیٰ نے اتنی فرمائی ہوگی لیکن دوسرا کلام، انسانوں کا کلام یا مزید انفارمیشن اپنی طرف سے ڈال دی گئی، تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کے بیانات اس میں ملتے ہیں۔ کافی انسلٹنگ چیزیں بھی ملتی ہیں۔ یہ میرا کوئی ابھی ٹاپک ہے نہیں، اصل ٹاپک میرا یہ ہے کہ ہمیں ان آیات سے ہدایات کیا حاصل ہوتی ہیں۔ ہم کو کسی کو کنڈم نہیں کرنا ہے، ہم کو کسی سے کوئی مجادلہ یا کوئی مباحثہ نہیں کرنا ہے، لیکن صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں جو عقل سلیم کو اپیل نہیں کرتی، لاجیکل نہیں ہے اور سائنٹیفک نہیں ہے اور انصاف کے تقاضوں پہ پوری نہیں ہوتی، جبکہ ہم کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں کہ ہر بات انصاف کے تقاضے پر ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، یہی فرمایا۔ آیت نمبر 35 کو لیتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے فرمایا کہ اے آدم تم ڈویل کرو، تم رہو، تم بسو، تم سکون سے رہو یا سکونت اختیار کرو، تم بھی اور تمہارا اسپاؤز یا تمہاری بیوی۔ اب یہ بیوی کہاں سے آئی، اس کا تذکرہ ہمیں 4 نمبر کی سورت شریفہ کی پہلی آیت میں ملے گا، جو نکاح کے ہر خطبے میں ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو وہ تذکرہ آ جائے گا۔ یہاں یہ پتہ لگا کہ رب تعالیٰ نے ان کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا۔ کیسے پیدا فرمایا، وہاں تذکرہ 4 نمبر کی سورت میں ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما۔ اب یہاں سے 2 کا صیغہ شروع ہو رہا ہے۔ دنیا میں عربی زبان کا ایک کمال ہے، لیکن دنیا کی 3 زبانیں ایسی ہیں جن کی گرامر ایک ہے، اور اس میں صیغے میں واحد، تثنیہ یعنی ڈویل، اور 2 سے زیادہ میں پلورل، یعنی پلورل جب بھی آئے گا تو 3 یا اس سے زیادہ کی کوئی تعداد ہوگی۔ یہ اس کا سسٹم ہے۔ اصل زبان ہے ہبرو، جس میں اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری تھی، عبرانی جس کو کہتے ہیں، اسی کی چھوٹی بہن عربی ہے۔ دوسری زبان سنسکرت، سیم گرامر ہے۔ تیسری زبان لیٹن۔ ان تینوں کی زبانوں تینوں ہی زبانوں میں یہ سسٹم جاری ہے کہ سنگل، ڈویل اینڈ پلورل۔ یہاں سے ڈویل کا صیغہ شروع ہوتا ہے، وَكُلَا، اور کھاؤ تم دونوں یا کنزیوم کرو تم دونوں، منہا رغدن حیث شئتما، با فراغت، بغیر روک ٹوک کے، یہاں کی ساری چیزوں کو، اس جنت کی ساری چیزوں کو بغیر روک ٹوک کے تم استعمال کر سکتے ہو، اور جہاں سے جو چاہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھو تم دونوں، تقربا، تقرب سنگل ہوگا، تقربو پلورل ہوگا، تقربا ڈویل ہوگا، اور نہ تم دونوں قریب جانا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ہو جاؤ گے دونوں کے دونوں گنہگار۔ اس آیت شریفہ میں فرمایا۔ یہاں سے یہی صیغہ ڈبل میں چلتا ہے۔ آپ کو حیرت انگیز بات یہ بتائی جائے کہ بائبل میں یہی تذکرہ آتا ہے،
لیکن اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں عورتوں کی انسلٹ کا ایک چیپٹر کھلتا ہے، اور بڑے برے برے الفاظ اس کے اندر میں ہمیں ملتے ہیں عورتوں کے تعلق سے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہی یورپ جو عورتوں کے بارے میں اتنی باتیں کرتا ہو، خود بائبل کے وہ نریشنز کو کیا کرے گا جس میں عورتوں کی اتنی توہین کی گئی ہے۔ اور یہی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن شریف میں اس واقعے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور عورتوں پر سے اس الزام کو ہٹایا جو انہوں نے اس اللہ کی اس کتاب میں خود ملاوٹ کر کے ڈال دی تھی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کلام الہی اس میں کچھ ہو اور قرآن شریف میں کچھ ہو۔ کلام وہی تھا، ایک ہی سورس سے آیا ہوا تھا، لوگوں نے اپنے ہاتھوں اس میں بڑھایا اور اوریجنل کو ہی غائب کر دیا۔ اوریجنل نہیں ہے، ترجمہ در ترجمہ در ترجمہ۔ بھئی اللہ کا کلام تو بتائیے، ترجمہ ہم خود کر لیں گے، ہم خود سمجھ لیں گے، لیکن پہلے یہ تو بتائیے کہ خدا خود کہنا کیا چاہتا ہے۔ سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ خدا کو کہنے نہیں دینا چاہتے ہیں، اپنا کلام اس میں ملاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک حکم ان کو دیا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ درخت کائے کا تھا؟ بالکل نہیں بتایا، ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، کیونکہ بات دوسری کچھ کہی جا رہی ہے۔ ایک حکم دیا گیا، پوری سہولتیں دینے کے بعد میں اگر کوئی منائی ہے تو صرف ایک چیز کی، اور وہ چیز تھی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہاں تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ درخت کے پاس گئے تو کیا کیا اور کس طرح ہوا، اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں ہے، لیکن ہم اس تفصیل میں نہ جا کے پھر اپنے آپ کو یہی محدود رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری آزادی دینے کے بعد صرف ایک چیز کو منع کیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، سو ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے، اس حکم کی نافرمانی کر گئے اور شیطان کارن بنا ان دونوں کے نکلنے کا اس جنت میں جس میں وہ تھے۔ وہ جو ایک حکم دیا گیا تھا، اس ایک حکم کی نافرمانی کی طرف جس چیز نے ورغلایا وہی چیز شیطان ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ شیطانی چیزیں کیا ہوتی ہیں۔ شیطان کسی دیو ویو کا نام نہیں کہ وہ کہیں بیٹھا ہوا اور یہ سارے سب حرکتیں کرتا ہو۔ ہر وہ جذبہ، ہر وہ خیال، ہر وہ شخص، ہر وہ دعوت، ہر وہ تحریک، ہر وہ معاملہ، ہر وہ سیاست، ہر وہ خیال جو اللہ کی نافرمانی کی بات کہے، سب شیطانی چیزوں میں جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی کو ہی شیطانی حرکت کہہ سکتے ہیں۔